ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہے جنہوں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا مقصد وحید ایک ہی تھا اور وہ یہ تھا کہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں, اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں, اپنے دست سوال و کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں, اپنی کمر کو حالت رکون اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں, اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں, اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں, اسی کی تسبیح کی گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. حمد و ثنا کے بعد عرب بن گنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کو چونکہ کائنات کا آخری ہادی, آخری رہنما, آخری مقتدا اور آخری پیشوا بنا کے بھیجا تھا, اس لیے مالک کائنات نے آپ کی ذات اقدس و مقدس میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگون قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی, کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی, دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو, اپنی نصرت اور اپنی حمایت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو حضرت آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم قلب اطہر پہ نازل فرما دیا تھا اور اسی کتاب حمید کی ایک آیت مبارکہ فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا کے اعتبار سے حضرت عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے گفتگو آپ حضرات کے گوشہ گزار کرنے کا ارادہ تھا, لیکن بین الاقوامی سطح کے اوپر کچھ واقعات ایسے رونما ہوئے جن کے پیش نظر میں نے اپنے موضوع کو تبدیل کرتے ہوئے آج کے خطبہ جمعہ میں یہود و نصارہ اور مسلمانوں کے درمیان ایک دائمی اور مستقل اور مسلسل اختلاف کی کیفیت موجود ہے, اس کے حوالے سے اپنی چند گزارشات کو میں آپ حضرات کے آج گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں. حضرات گرامی قدر, یہ ایک بالکل واضح, بدیہی اور قطعی بات ہے کہ یہود و نصارہ کبھی ہم سے راضی نہیں ہو سکتے, چاہے ہم جتنی بھی جدوجہد کرتے رہیں, جتنے مرضی پاپڑ بیلتے رہیں, جتنی مرضی ان کے جوتوں کو پالش کرتے رہیں, جتنی مرضی ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو اسلام کے بہت سے تصورات ایسے ہیں جن سے فطری طور پہ اناد ہے, فطری طور پہ بغض ہے, اور ان کا یہ بغض کبھی بھی اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا, اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتا جب تک مسلمان اصولی طور پر اپنے اس موقف سے جو انہیں قرآن و سنت سے حاصل ہوا اسے دستبردار نہیں ہو جاتے. چونکہ مسلمان کبھی بھی اپنے موقف سے دستبردار نہیں ہوں گے, اس لیے یہود و نصارہ سے ہمارا اختلاف بھی کبھی بھی حل نہیں ہوگا. اختلاف جس بنیاد پہ ہمارا یہود و نصارہ کے ساتھ ہے, اس اعتبار سے پہلی بات جس کو میں آپ حضرات کے گوشے گزار کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے
کہ قادر مطلق کی توحید کے اعتبار سے ہم بالکل ایک دوسرے سے جدا ہیں، ایک دوسرے سے الٹ ہیں۔ کہنے کو تو عیسائی اور یہودی بھی ایک اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ان کو اللہ کو ماننے کی کیفیت اور مسلمانوں کی اللہ کے ماننے کی کیفیت میں بڑا فرق ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں کے نزدیک عزیر علیہ السلام یا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودیوں نے یہ بات کہی کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے یہ بات کہی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، اس بات کی بنیاد کوئی دلیل نہیں تھی، یہ بات انہوں نے اپنے ہونٹوں سے بنائی تھی، اپنی مرضی کے ساتھ انہوں نے اس بات کو تحلیق کیا تھا، اس بات کے پس منظر میں کوئی بھی علمی دلیل موجود نہیں تھی۔ ذالک قولہم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون۔ اللہ تبارک و تعالی اعلان فرماتے ہیں اللہ کی مار ہو ان کے اوپر، اس لیے کہ جھوٹ بولنے سے بات نہیں آتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو توحید کا تصور عطا فرمایا، اس کی تمام ڈائمینشنز، اس کی تمام تر وضاحت سورہ اخلاص میں موجود ہے، جس کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالی بالکل یگانہ، بالکل یکتا، بالکل تنہا اور بالکل اکیلے ہیں۔ قل هو اللہ احد، اللہ اکیلے ہیں۔ جو اکیلا ہوتا ہے وہ نیاز مند ہوتا ہے، وہ ضرورت مند ہوتا ہے، وہ محتاج ہوتا ہے، اس کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو ساجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اس طرح کا اکیلا نہیں ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سہاروں سے بے نیاز، ساتھی سے بے نیاز، باپ سے بے نیاز، اولاد سے بے نیاز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جمیع کائنات میں کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، پوری کائنات اس کی مدد کی محتاج ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کائنات میں جو بھی وجود آیا ہے وہ باپ کے ذریعے آیا ہے، ہر کائنات میں جو بھی وجود آگے بڑھتا ہے اس کی نسل ہوتی ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے، اس کی زندگی کے بعد اس کے پوتے، اس کے نواسے، اس کے پڑپوتے، سارے کے سارے سلسلے آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی ان تمام معاملات سے بالکل بے نیاز ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ تو کوئی اس کے گھر پیدا ہوا، نہ وہ کسی کے گھر پیدا ہوا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ تبارک و تعالی کا کوئی ہمسر اور اللہ تبارک و تعالی کے کوئی برابر نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے اعتبار سے صرف ولدیت کا مسئلہ ہمارے درمیان ندائی نہیں، صرف ولدیت کا مسئلہ ہمارے درمیان قابل اختلاف نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت سی صفات میں ہمارا عیسائیوں یہودیوں زبردست اختلاف ہے۔ عیسائیوں کا جو خداوند تعالیٰ کے بارے میں تصور ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے، یہودیوں کا تصور بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ وہ تصور یہ ہے جس طرح انسان 5 دن کام کرنے کے بعد ایک دن ویکینڈ کی اور ایک دن پوری کی پوری ہالیڈے کا دن گزارتا ہے اپنی تھکاوٹ کو اتارنے کے لیے، اپنی اکتاہٹ کو اتارنے کے لیے۔ عیسائیوں اور یہودیوں کے یہاں پر اللہ کا تبارک و تعالیٰ کا کنسیپٹ بالکل اسی قسم کا ہے۔ انجیل کے اندر یہ بات اصل میں تو موجود نہیں ہوگی، لیکن چونکہ انجیل میں تعریف ہو چکی ہے، اس کے معنی میں، اس کے الفاظ میں، اس کے متن کے اندر تبدیلیاں آ چکی ہیں، اس لیے کہ انجیل اور تورات کی حفاظت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری نہیں تھی۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ۔ ہم نے توریت کو نازل کیا، ہدایت بھی تھی، نورانیت بھی تھی، اس کے ذریعے علماء بنی اسرائیل بھی اور انبیاء بنی اسرائیل بھی لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے رہے۔ بما استحفظوا من کتاب اللہ،
اور ان کتابوں کی حفاظت بھی ان علماء کی ذمہ داری تھی جو اس کے ذریعے لوگوں کے مابین فیصلے کرتے تھے. لیکن قرآن کا معاملہ یکسر جدا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل کیا اور اس کی حفاظت بھی مالک کائنات کی ذمہ داری ہے. اس کی حفاظت کے لیے صرف لکڑی کی چھالیں استعمال نہیں ہوں گی. اس کی حفاظت کے لیے سنگ مرمر کی سلیں استعمال نہیں ہوں گی. اس کی حفاظت کے لیے چمڑے کی پشت استعمال نہیں ہوگی. اس کی حفاظت کے لیے کاغذ کا سینہ استعمال نہیں ہوگا. اللہ اس کی حفاظت کیسے ہوگی؟ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کے لیے زندہ انسانوں کے دھڑکتے ہوئے دلوں کو منتخب کر لیا ہے. حضرات گرامی قدر، اللہ کے کلام میں کئی نشانیاں ایسی ہیں جو irrefutable ہیں، جن کی تردید نہیں ہو سکتی. علم اور مشاہدہ جن کے سامنے جھکنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. دنیا میں حفاظ قرآن کی تعداد ہزاروں میں نہیں، اللہ کے فضل و کرم لاکھوں میں ہے. کیلے اس مسجد میں اس وقت 150 سے زائد طلبہ حفظ کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے حافظ کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. کہ جملے کی غلطی کھانا تو بڑے دور کی بات ہے، لفظ کی غلطی کھانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی. اور لفظ کی غلطی کھانا تو بڑی دور کی بات ہے، حرف کی غلطی کھانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی. تو چلو حرف کی غلطی تو نہیں ہو سکتی، لیکن اس سے بھی ایک سٹیج آگے کی بات کیا ہے؟ واول او اے ای آئی او یو کی طرح عربی زبان میں زبر، زیر اور پیش موجود ہیں. اگر آپ زبر کی جگہ زیر پڑھ دیں، زیر کی جگہ پیش کر دیں، پڑھ جائیں تو آپ کو ٹوکنے والے درجنوں حافظ موجود ہوتے ہیں کہ حافظ صاحب ذرا اصلاح کر لیجیے، آپ نے حرکت کو بھی غلط پڑھا ہے. اور حضرات، بائبل کی پوزیشن کیا ہے؟ دنیا میں کوئی پادری ایسا نہیں اور بشپ ایسا نہیں، اور دنیا کا کوئی پوپ ایسا نہیں. نہ کچھ چیلنج کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، پوری بائبل کی بات نہیں. دنیا میں کوئی ایک پادری ایسا لے کے آئے جو مجھے کتاب استثناء پوری کی پوری پڑھ کے سنا دے، جو مجھے انجیل یوحنا پوری کی پوری پڑھ کے سنا دے. ہمارے بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک کو پادریوں سے زیادہ بائبل یاد ہے، پادریوں کو اتنی بھی یاد نہیں تھی، ڈاکٹر ذاکر نائک کو یاد ہے. حضرات، اور پوزیشن کیا ہے؟ 6 مہینے کے بعد نیا متن آتا ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے نیو ریوائزڈ ایڈیشن. سال کے بعد نیا متن آتا ہے 2010 کا کنگ جیمز ریوائزڈ ایڈیشن. 2009 میں ایک متن آئے گا دا امریکن ریوائزڈ ایڈیشن. 2008 میں ایک متن آیا دا انگلش ریوائزڈ ایڈیشن. پھر اس کے اندر مزید اختلافات. پروٹیسٹنٹ کی بائبل اور ہے، کیتھولک کی بائبل اور ہے، یونیٹیرین چرچ کی بائبل اور ہے، اور یہوہ وٹنس کی بائبل اور ہے. یعنی دنیا میں درجنوں کی تعداد میں بائبل کے نسخے موجود ہیں. قرآن کیا ہے؟ افریقہ میں بھی قرآن وہی ہے، امریکہ میں بھی قرآن وہی ہے، یورپ میں وہی ہے، انڈونیشیا میں وہی ہے، مراکش میں وہی ہے، اٹلی میں وہی ہے، پاکستان میں وہی ہے، ہندوستان میں وہی ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے 9 10 سال کے بچوں کے سینوں میں موجود ہے. یہ ریویژن کرتے کرتے ایک دفعہ کی بات ہے، بائبل پڑھ رہا تھا. تقابل ادیان کی نیت سے پڑھنا جائز ہے، ثواب اور ہدایت کی نیت سے بائبل کا پڑھنا حرام ہے. حضور کے آ جانے کے بعد کسی بھی سابقہ کتاب کا پڑھنا بھی حرام ہے، کسی بعد میں آنے والی کتاب کا پڑھنا بھی حرام ہے. حضور کے آ جانے کے بعد ویدوں کو پڑھنا حرام ہے. حضور کے آ جانے کے بعد گرنتھ کا پڑھنا حرام ہے. حضور کے آ جانے کے بعد بائبل کا پڑھنا حرام ہے. حضور کے آ جانے کے بعد قرآن کا پڑھنا حرام ہے. یہ کوئی اچھا ہابی نہیں.
ہاں اگر آپ تقابل دیان کے طالب علم ہیں اور آپ چاہتے ہیں عیسائیوں کی تردید کی جائے، یہودیوں کا رد کیا جائے، تو ایک اور بات ہے، طالب علم کے طور پہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہدایت کے طور پہ جس دن فاروق نے پڑھا تھا، اس فاروق نے جس کے بارے میں آقا نے کہا تھا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، تو آقا نے کہا تھا عمر تو کیا پڑھتا ہے؟ کہا تھا توریت کے الفاظ پڑھتا ہوں۔ کہا عمر تو توریت کی بات کرتا ہے، صاحب توریت موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائے، اس کو بھی میری پیروی کے بغیر زمین پہ دفن ہونے کی جگہ نہیں مل سکتی۔ تو حضرات گرامی قدر، اس بائبل میں جب انسانوں نے مداخلت کی، اس کے مفہوم کو بدلا، اس کے الفاظ کو بدلا، اس کی روایات کو بدلا، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت کے بارے میں یہ الفاظ داخل ہو گئے کہ اللہ نے 6 دن میں زمین و آسمان بنایا اور 7ویں دن آرام کیا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ تھک چکے تھے۔ ہمارا عقیدہ ذات الوہیت کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دن میں آسمانوں کو بنا دیا، 6 دن میں زمینوں کو بنا دیا، کہکشاؤں کے جال کو بچھا دیا، دمکتے ہوئے سورج کو بنا دیا، چمکتے ہوئے چاند کو بنا دیا، مسکراتے ہوئے ستاروں کو بنا دیا، فصل گل و لالا کو بنا دیا، سمندروں کے سینوں میں لہروں کا روا فرما دیا، دریاؤں کی لہروں میں طغیانیوں کو پیدا فرما دیا، کہیں سرمئی رنگت کو بنا دیا، کہیں سبز رنگت کو بنا دیا، کہیں سرخ رنگت کو بنا دیا، کہیں بھوری رنگت کو بنا دیا۔ اللہ تیری تعلیق پہ قربان جائیں، اندھیرے میں رحم مادر میں بنا دیا، پانی کے قطرے کے ساتھ بنا دیا، بغیر روشنی کے بنا دیا۔ اللہ مصور بناتا ہے، رنگ کے ساتھ بناتا ہے، رنگ ختم ہو جائے تصویر نہیں بنتی۔ اللہ مصور بناتا ہے، لکڑی کے تختے پہ بناتا ہے، اس کو وہ پانی یا دودھ پہ بنا کے دکھا، وہ کہے گا میرا دماغ خراب نہیں، کبھی پانی کے اوپر بھی برش ٹھہرا ہے۔ اللہ مصور بناتا ہے، دھوپ یا لائٹنگ کے اندر بناتا ہے۔ اللہ اگر آپ مصور کو یہ بات کہیں کہ اندھیرے میں بنا، مصور بنا نہیں سکتا، اس لیے کہ مصور کو پتا ہے تصویر کبھی اندھیرے میں نہیں بنتی۔ لیکن اللہ تیری قدرت کا عالم کیا ہے، تو نے ٹھوس پہ نہیں بنایا، تو نے مایا پہ بنا دیا، تو نے اجالے میں نہیں بنایا، تو نے اندھیرے میں بنا دیا، تو نے رنگ کے ساتھ نہیں بنایا، بغیر رنگ کے بنا دیا۔ اللہ مصور کی تصویر وہ ہے جو دھڑکتی نہیں، اللہ مصور کی تصویر بولتی نہیں، لیکن مالک کائنات تیری بنائی ہوئی تصویریں دھڑکتی بھی ہے، بولتی بھی ہیں۔ اللہ سب کچھ بنا دیا، لیکن اللہ پھر کیا ہوا؟ وما مسنا من لغوب، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تھکاوٹ اور اکتاہٹ کا احساس تک بھی نہیں ہوا۔ ایک گھر میں ہم اللہ کے فضل و کرم سے 3 بھائی ہیں، کئی گھروں میں 5 بھائی، کئیوں میں 4 بھائی، کئیوں میں 2 بھائی۔ آپ بتلائیں ایک ہی باپ کے بیٹے، ایک ہی ماں کے بیٹے، چہرہ آپس میں نہیں ملتا، اتنا تغیر، 7 ارب ہاکے بنائے، کوئی ہاکا دوسرے کے ساتھ نہیں ملتا۔ قل اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کو بنانے والا ہے۔ ہم عیسائیوں اور یہودیوں کے تصور الوہیت کو نہیں مان سکتے، وہ ہمارے تصور الوہیت کو نہیں مان سکتے۔ حضرات دوسرا اختلاف جو ہمارا ہمیشہ عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ رہے گا وہ یہ ہے، عیسائیوں کو جبریل سے عداوت ہے، ملائکہ سے دشمنی ہے، یہود کو جبریل سے عداوت ہے، ملائکہ سے دشمنی ہے۔ اس عداوت کی واحد وجہ کیا ہے؟ 70,000 انبیاء آل اسحاق میں پیدا ہوئے، ختم نبوت کی مہر لگانے کا وقت آیا، آخری نبی کو اٹھانے کا وقت آیا، کائنات کے امام کو پیدا کرنے کا وقت آیا، آفاق و انفس کے مبتدا کو پیدا کرنے کا وقت آیا، زمانوں کے بڑوں کو پیدا کرنے کا وقت آیا، وقت کے بڑے کو پیدا کرنے کا وقت آیا، قوموں کے رہنما کو پیدا کرنے کا وقت آیا۔
عالم برزخ کے بڑے کو پیدا کرنے کا وقت آیا، عالم ارواح کے بڑے کو پیدا کرنے کا وقت آیا، عالم موجودات کے بڑے کو پیدا کرنے کا وقت آیا، اور عالم حشر کے بڑے کو پیدا کرنے کا وقت آیا، صاحب ہوش کو پیدا کرنے کا وقت آیا، صاحب لوائے حمد کو پیدا کرنے کا وقت آیا، اور شفیع المذنبین کو پیدا کرنے کا وقت آیا، بشیر کو پیدا کرنے کا وقت آیا، اور نذیر کو پیدا کرنے کا وقت آیا، اور یاسین کو پیدا کرنے کا وقت آیا، اور طٰہٰ کو پیدا کرنے کا وقت آیا، اور بدر الدجا کو پیدا کرنے کا وقت آیا، اور شمس الضحیٰ کو پیدا کرنے کا وقت آیا، اور امام الانبیاء کو پیدا کرنے کا وقت آیا، اور ختم الرسل کو پیدا کرنے کا وقت آیا، اور امام الاولین کو پیدا کرنے کا وقت آیا، اور قائد المرسلین کو پیدا کرنے کا وقت آیا، اور مسجد کے بڑے کو پیدا کرنے کا وقت آیا، اور سماج کے بڑے کو پیدا کرنے کا وقت آیا، رسم و رواج کے بڑے کو پیدا کرنے کا وقت آیا، اور تہذیب و ثقافت کے بڑے کو پیدا کرنے کا وقت آیا، اور آئین اور قانون کے بڑے کو پیدا کرنے کا وقت آیا، اور سیاست اور معیشت کی گتھیوں کو سلجھا دینے والے سب سے بڑے کو پیدا کرنے کا وقت آیا۔ تو اللہ نے اس تاج کو ہاجرہ کے فرزند اسماعیل کے بیٹے محمد علیہ السلام کے سر پر رکھ دیا۔ یہودی کہنے لگے ہم جبریل کو نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کاشی ولی رسالت آل اسحاق میں چل رہی تھی، یہ تاج ختم نبوت، یہ کائنات کی امامت کا تاج جبریل نے جان بوجھ کے ہمارے ستیلے چچا، ہمارے ستیلے تایا اسماعیل کے گھر میں کیوں رکھ دیا؟ ہم تو ہاجرہ کو مانتے ہی نہیں تھے، ہم تو سمجھتے تھے کہ ہاجرہ غلام ہے، کنیز ہے، وہ ملکہ سارا کی عظمت کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے؟ انہوں نے بائبل کی اس بات کو بلا دیا کہ بائبل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اعلان فرمایا تھا، وہ جو اپنے گھر سے بے آباد ہوئی تھی اور جس کی ماں اجڑ گئی تھی، اور جو اپنے ہامن کے گھر کو چھوڑ کے وادی غیر ذی زرعین کے اندر جا کے آباد ہو گئی تھی، بائبل میں اللہ کی قسم آج بھی الفاظ موجود ہیں، دا برڈن ول بی آن عربیہ، آئندہ کے بعد بار نبوت عرب میں ہوگا۔ بائبل میں آج بھی الفاظ موجود ہیں، جو زخمی تھی، جس کا دل کٹ چکا تھا، جو اداس تھی، جس نے اپنے بچے کو لے کے وادی غیر ذی زرعین میں تنہائیوں کو کاٹا تھا، اب اس کی نسل میں سے اللہ نے کائنات کے امام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرما لیا تھا۔ کہا جبریل سے عداوت رکھنے والوں، قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ۔ اور جبریل سے کیوں دشمنی رکھتے ہو؟ جبریل اپنی مرضی سے مالک کا کلام لے کے نہیں آتا، جبریل تو اس وقت مالک کا کلام لے کے آتا ہے جب مالک اس کو کلام لانے کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ عالم حیث یجعل رسالتا، اللہ کو پتہ ہوتا ہے اس کا رسول کس کو ہونا چاہیے، اس کا نبی کس کو ہونا چاہیے، اس کا پیامبر کس کو ہونا چاہیے، پیغام توحید کا لمبردار کس کو ہونا چاہیے۔ حضور سے دشمنی، اس کے بعد جبریل سے دشمنی، اور حضور کو کئی مرتبہ غم آتا، اللہ میرے تو دو کاندھوں کے درمیان مہر نبوت موجود ہے، اللہ میں نے تو زندگی کے 40 طویل برسوں میں کبھی مخلوق کے بارے میں بھی جھوٹ نہیں بولا، اللہ میں نے تو کبھی معلوم کو بھی دھوکہ نہیں دیا، اللہ یہ کتنا بڑا الزام لگاتے ہیں کہ میں نے آپ کی ذات کے بارے میں جھوٹ بولا ہے۔ تو اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو دلاسا دیتے ہوئے یہ بات کہی تھی، قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ پیارے حبیب مجھے پتا ہے یہ ظالم آپ کو جھٹلاتے ہیں، لیکن یہ ظالم آپ کو نہیں جھٹلاتے، یہ ظالم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ یہودی حضور کے چہرے کو دیکھتے تھے
اس چہرے کو کہ جس کو دیکھنے کے بعد وہ بوڑھی ماں جس کو حضور کے اعلان پر گلایا گیا تھا اور وہ سڑک پار کر رہی تھی تو حضور نے اس کو سڑک پار کروائی تھی. سڑک پار کروانے کے دوران ماں نے میرے آقا و مولا، میرے مرشد و معدوم، میرے سید، میرے دل کی دھڑکن، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے جگر کے قرار اور فدا کا ابی و امی جس پہ میرے ماں باپ قربان ہوں، میرے اس آقا نے جب بڑھیا کو سڑک پار کروائی تھی تو ایسے عالم میں بڑھیا نے کہا تھا بیٹے تو بڑا پیارا ہے، کہیں محمد کے نرگے میں نہیں آ جانا، محمد بھٹکانے والا ہے، حسین چہرے والے بیٹے کہیں اس کا نشانہ نہ بن جانا. تو محمد علیہ السلام نے باریک سی آواز سے بڑے مؤدبانہ انداز سے کہا تھا اماں نہ جانے تم کس محمد کی بات کر رہی ہو، میں تو خود محمد ہوں جو تمہیں سڑک پار کروا رہا ہوں. بڑھیا حیران ہو گئی، اتنا حسین بیٹا، اتنا حسین چہرہ، اپنی آنکھوں کو حضور کے چہرہ پر نور پہ مرتکز فرما لیا اور الفاظ کہے ما وجہ رسول اللہ کا وجہ کذاب، رسول کا چہرہ کبھی جھوٹے کا چہرہ ہو سکتا ہی نہیں ہے. تو اس چہرے کو جب یہود دیکھتے تھے، نصارہ دیکھتے تھے تو پہچان لیتے تھے اللہ کا نبی ہے. یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، اپنی بیوی کے گھر میں پیدا ہونے والے بیٹے کے بارے میں جس طرح باپ کو شک نہیں ہوتا، اس طرح یہودیوں کو بھی حضور کے بارے میں شک نہیں تھا، لیکن صرف حسد کی وجہ سے حضور کی نبوت کو ٹھکرا دیا، حضور کی نبوت کا انکار کر دیا. اللہ نے نبی کو غلبہ دیا اس لیے کہ اللہ کا وعدہ تھا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کہ نبی نے غالب آنا تھا، نبی نے خیبر کے قلعے کو گرا دیا، نبی نے یہود پہ غلبہ پا لیا، نبی نے اللہ اور جبریل اور رسولوں کے دشمنوں کے اوپر قابو پا لیا. خیبر سے ان کو سیدنا مرتضیٰ کی تلوار نے نکلنے کے اوپر مجبور کر دیا. خیبر سے وہ نکل گئے، لیکن آج بھی ان کی نگاہیں خیبر اور مدینہ طیبہ کے اطراف و کناف پہ جمی ہوئی ہیں. اور کیا ہوتا ہے، انہوں نے ایک گریٹر اسرائیل کا نقشہ تیار کیا ہے جس میں سرزمین خیبر بھی موجود ہے، مدینہ طیبہ بھی موجود ہے. وہ یہ بات کہتے ہیں مدینہ مسلمانوں کا مدینہ، اور خیبر قلعہ خیبر یہ اسرائیل کا حصہ، ہم اس کو اسرائیل میں ملا کے رہیں گے. اور عرب بچے اسکولوں کے اندر ابھی بھی باوجود بے حسی کے، بے حمیتی کے، کمزوری کے، رسوائی کے، ذلیل و خوار ہونے کے، آج بھی عرب بچوں کا پسندیدہ گیت کیا ہے؟ خیبر خیبر یا یہود جیش محمد سوف یعود. خیبر کو مت بھولو یہودیوں، تم تو خیبر پہ آنے کا سوچ رہے ہو، انشاءاللہ اگر محمد کا لشکر آ گیا تو تم کو ہم فلسطین میں بھی ٹکنے نہیں دیں گے، تم کو اسرائیل میں بھی ٹکنے نہیں دیں گے. لیکن یہودی کیا کہتے ہیں؟ ہم نے تمہیں ڈش کے ذریعے، تمہیں کیبل کے ذریعے، تمہیں سینما گھروں کے ذریعے، تمہیں گندے ڈائی ایفچوں کے ذریعے، تمہیں انٹرنیٹ کے اوپر چیٹنگ رومز کے ذریعے، تمہیں بلو پرنٹ فلموں کے ذریعے، تمہیں گندے ناچ اور گانوں کے ذریعے، تمہیں آزاد میڈیا کی حکم و تاری کی آڑ میں زہر میں بھجے ہوئے افکار کے ذریعے ہم تم کو کبھی بھی محمد کا لشکر نہیں بننے دیں گے. اس لیے کہ وہ جانتے ہیں جب آنکھ جھک جاتی ہے، جب ماتھے پہ پگڑی، سر پہ پگڑی سج جاتی ہے، اور جب گلے کا دوپٹہ سر کے نقاب اور حجاب کی شکل اختیار کر جاتا ہے، جب موسیقی کی دھن قرآن مجید کی آیات سے بدل جاتی ہے، اور جب تہذیب و ثقافت کا رہنما اور مقتدی محمد علیہ السلام بن جاتا ہے، پھر کائنات کا یہودی اور نصرانی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہودی اور نصرانی کب تک مقابلہ کرتا ہے؟ وہ اس وقت تک مقابلہ کرتا ہے جب مسلمان کے سینے میں روح محمد موجود نہیں ہوتی، جب مسلمان کے دل میں
محمد علیہ السلام کے کلچر کا، آپ کی تہذیب کا، آپ کی ثقافت کا رنگ موجود نہیں ہوتا۔ یہود و نصارہ سے ہمارا اختلاف کیا ہے؟ یہود اللہ کو نہیں مانتے، یہود ملائکہ کو نہیں مانتے، یہود مدینے والے مقتدا کو نہیں مانتے، نصرانی حضور کو نہیں مانتے، نصرانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری آنے والی وحی کو نہیں مانتے۔ اور اعتراضات یقین کریں ایک سے ایک بوگس، ایک سے ایک پست، ڈبل سٹینڈروں والی اقوام، دورے معیار والی قومیں، اور مسلمانوں تمہاری عقلوں پہ ماتم ہے۔ میں مکہ میں گیا، یقین کرے عجیب و غریب مسلمانوں کے اوپر مغلوبیت ہے، عجیب ان کا ذہنی کیفیت میں نے دیکھی ہے پوری دنیا مسلمانوں کی۔ حافظ صاحب یورپ کا مقابلہ ہی کوئی نہیں، حافظ صاحب یورپ کی گل ہے، اور کیا بات ہے یورپ میں، حافظ صاحب وہ اشارہ نہیں توڑتے، حافظ صاحب وہ مکھی نہیں مارتے، حافظ صاحب وہ جھوٹ نہیں بولتے، اور جن کو تم کہتے ہو مکھی نہیں مارتے، انہوں نے عراق میں میری ماں اور بہنوں کو ذبح کر دیا۔ جن کو تم کہتے ہو مکھی نہیں مارتے، انہوں نے قندھار اور کابل کو لاشوں کے ساتھ برابر کر دیا۔ جن کو تم کہتے ہو مکھی نہیں مارتے، انہوں نے قبائلی علاقوں میں ہر پگڑی پہننے والے، ہر داڑھی رکھنے والے کو ذبح کرنے کا پروانہ جاری کر دیا۔ جن کو تم کہتے ہو وہ انسانی حقوق کے لمبردار ہیں، وہ انسانی حق کیا یہی ہے لڑکا لڑکے کے ساتھ شادی کر لے، لڑکی لڑکی کے ساتھ شادی کر لے، کیا یہی انسانی حق ہے؟ اور اگر یہی تمہاری جمہوریت ہے تو مجھے یہ بات بتلاؤ، لڑکا لڑکی سے شادی کرے تمہیں برداشت ہے، لڑکی لڑکی سے شادی کرے تمہیں برداشت ہے، لیکن میری بہن اگر فرانس کے اندر نقاب کر کے چلتی ہے تمہیں برداشت نہیں؟ اور کیا تمہاری یہی جمہوریت ہے کہ جرمنی کی عدالت میں تم مروت الشربینی کو حاملہ حالت میں خنجر مار کے ذبح کر دیتے ہو؟ اس کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ حجاب کو پہنتی تھی۔ کیا یہی تمہاری جمہوریت ہے؟ اور تمہاری جمہوریت کیا ہے؟ نائٹ کلب تو کھل سکتے ہیں، جوئے کے اڈے تو کھل سکتے ہیں، پب کے اوپر اس کا نشان تو ڈالا جا سکتا ہے، عمارتوں کے اوپر شراب کی بوتلوں کے نشانات تو لگ سکتے ہیں، عمارتوں کے اوپر ملکہ برطانیہ یا ڈنمارک کی ملکہ یا کسی اور ملک کی ملکہ کا اسٹیچو یا اور کسی کنگ کا اسٹیچو تو بنا کے لگایا جا سکتا ہے، لیکن جب میری کعبۃ اللہ کی کسی بیٹی کی مسجد کے مینار اٹھے ہوئے نظر آتے ہیں تو تم ان میناروں کو گرانے کی بات کرتے ہو، ان میناروں کو خنجر بنا کے دکھلاتے ہو، یہ مینار ہماری تہذیب کو ذبح کر دیں گے۔ اور تمہارے معیار دورے کیوں ہیں؟ اگر جمہوریت آزادی رائے کا نام ہے، آزادی اظہار کا نام ہے، آزادی گفتار کا نام ہے، تو اس جمہوریت کے اندر ننگی عورت کو چلنے کی اجازت ہے، تو میری ماں اور بہن کو دوپٹہ نقاب پہننے کی کیوں اجازت نہیں؟ اگر جمہوریت حریت فکر کا نام ہے، آزادی اظہار کا نام ہے، تو پب کے اوپر شراب کی بوتل کو لٹکنے کی اجازت ہے، تو مسلمان کی مسجد کے مینار کو بننے کی اجازت کیوں نہیں؟ ایک دفعہ اسی طرح میری ڈائلاگ ہو رہے تھے، پاکستان کے بشر الیگزینڈر جان ملک کے ساتھ میں ٹیلی ویژن کی سکرین کے اوپر موجود تھا، کہنے لگا ہمارے حقوق سلب ہوتے ہیں۔ میں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، تمہارے حقوق سلب نہیں ہوتے۔ سینٹ اینتھنی کا گرجا گھر صلیب اوپر لگی ہوئی ہے، اسی روڈ کے اوپر جا کے دیکھ لیجئے۔ کیتھیڈرل کا گرجا گھر صلیب لگی ہوئی ہے، اسی روڈ کے اوپر جا کے دیکھ لیجئے۔ کوئن میری کا گرجا گھر صلیب لگی ہوئی ہے۔ اور میں نے کہا ہم اپنے بچوں کو تمہارے پاس پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں، کبھی تم نے بھی لارنس روڈ پہ اپنا بچہ پڑھانے کے لیے بھیجا ہے؟ کہا ہمیں ووٹ کا، ہم پاکستان کے پریزیڈنٹ کیوں نہیں ہو سکتے؟ میں نے کہا اگر جمہوریت کو مانتے ہو، 2% ہو، 98% کے مقابلے پریزیڈنٹ کیسے بن سکتے ہو؟ کہنے لگا ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا کیا زیادتی ہے؟ کہا مسلمانوں کو 20 نمبر اضافی ملتے ہیں۔ میں نے کہا مسلمانوں کو نہیں ملتے۔
کلام اللہ کے حافظ کو ملتے ہیں، کہنے لگا میرٹ تو طلب ہو گیا، اور میں نے کہا شہباز شریف کو دعائیں دو، تمہارے ان پڑھ اور فیلئر اسٹوڈنٹ بھی 5% ملازمتوں میں کا کوٹا بن چکا ہے۔ کہنے لگا سیاست میں ہمارے پہ دباؤ ہے، اور میں نے کہا مسلمان ایک ووٹ ڈالتا ہے، تم 2 ووٹ ڈالتے ہو، اپنی مخصوص نشستوں کے اوپر بھی ڈالتے ہو، اور اس کے بعد ہمارے محلول الیکشنوں کے اندر بھی حصہ لیتے ہو۔ میں نے کہا پورے ملک سے تمہارا ایک بندہ MNA نہیں بن سکتا، ادھر سے کوٹا لے کے اسمبلی میں گھسے ہوئے ادھر سے دوسرا ووٹ بھی ڈالتے ہو۔ کہنے لگا ہماری آزادی کو بڑا خطرہ ہے۔ میں نے کہا پورے ملک اتنی شراب بیچتے ہو، تم بیچتے ہو، اور کیا چاہتے ہو؟ یعنی اندازہ کیجئے کہ یہ لوگ بغض کا عالم کیا ہے۔ بغض کا عالم یہ ہے جو واقعہ اس کو مسلمانوں سے جوڑو، جو واقعہ اس کو پاکستان سے جوڑو۔ ممبئی میں حملہ ہو، جناب حافظ سعید ملوث ہے، اجمل قصاب ملوث ہے، ذکی الرحمان ملوث ہے، فلاں ملوث ہے، فلاں ملوث ہے، ان کو ختم کیا جائے، ان کو ختم کیا جائے۔ لبرٹی میں کوئی حملہ ہو، خاموشی، کوئی بات نہیں، ہوتے رہتے حملے۔ مناوا میں حملہ ہو، کوئی بات نہیں، ہوتے رہتے حملے۔ ادھر کوئی ٹوین ٹاور گرے، اور ملا عمر اور قبائلی ملا عمر جو جہاز بھی نہیں بنا سکتا، اس کے اوپر الزام لگا دینا اس کے بندوں نے جناب ٹوین ٹاوروں کو گرا دیا۔ اگر اتنا وہ جہاز چلانے والا ہوتا کم از کم کابل اور قندھار کے اندر کوئی فلائٹیں چلنا شروع ہو جاتی۔ اب جناب قبائلیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ قبائلی انگلش نہیں بول سکتے، امیگریشن لے نہیں سکتے، ان کو ویزا مل نہیں سکتا۔ اور بھائی ہمیں ان سے خطرہ ہے۔ بھائی تمہیں خطرہ کیا ہے؟ تمہیں دشمنی ہے، تمہیں دشمنی ہے، تمہیں بغض ہے، تمہیں اناد ہے۔ اب کہتے ہیں فیصل شہزاد کو جناب پاکستان نے بھرتی کر کے بھیجا تھا، تو تم نے انکوائری کی، تم نے تحقیق کی، تم نے سارا کچھ چھان بین کرنے کے بعد اس کو نیشنلٹی دی۔ اس کے بعد تم نیشنلٹی، تم کو ویزا کسی کو نہیں دیتے، اس کو تم نے نیشنلٹی پوری کی پوری دے دی۔ جب دھماکہ ہو گیا تو ڈرامہ رچا دیا پاکستان اس میں ملوث ہے، اور پاکستان بھی عجیب، نہ لوگوں کے ہاتھ میں، نہ شریفوں میں غیرت، نہ برداری میں غیرت، نہ پرویز الہی میں غیرت۔ سارے امریکی سفیر کو سلوٹ کر رہے ہیں، سارے اندر سے امریکہ کو اکبر مانتے ہیں، اللہ کو کوئی بھی اکبر نہیں مانتا۔ اللہ کو اکبر مانو۔ یہود و نصارہ کے بارے میں اس بات کو سمجھ جاؤ، اللہ کی قسم تمہیں ذلیل کرتا ہے، اور جب بھی مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو ذلیل کرنا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی عورت ان کو جوتے مارنے کے لیے آ جاتی ہے۔ پہلے جناب ان کو میڈلین البرائٹ جوتے مارتی رہی، اب ہیلری کلنٹن ان کو جوتے مار رہی ہے، پیچھے ایک ہبشن تھی وہ ان کو جوتے مارتی رہی۔ انہوں نے ہمیشہ مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے ایک عورت کو رکھا ہوتا ہے کہ عورت جائے گی، مسلمانوں کی مردانگی، ان کی مونچھیں، ان کی ساری انانیت جو ہے وہ بالکل زمین کے اوپر گر جائے گی۔ اور کہاں گیا وہ مسلمان، اور کہاں گیا وہ مسلمان؟ ہماری بیٹی ڈاکٹر عافیہ ذلیل ہو رہی ہے، اس کو ہر روز ریپ کیا جاتا ہے، اس کے اوپر تو کوئی احتجاج کی صدا بلند نہیں ہوتی۔ فیصل شہزاد پورے ملک کے اوپر حملہ آور ہونے کی تیاریاں، پورے ملک میں ذبح کرنے کی تیاریاں، حکمران کی بلی بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں کوئی وہ چھپنے کی جگہ مل جائے، اور لعنت ایسے ایٹمی ہتھیاروں کے اوپر، لعنت ایسے نیوکلیئر اثاثوں کے اوپر، اور یہ کیوں بنائے تھے؟ یہ سجانے کے لیے بنائے تھے، اور یہ شو پیس تم نے کیوں بنائے تھے؟ ہماری غیرت کا سودا کرنے کے لیے بنائے تھے۔ اور کہاں گئے وہ مسلمان؟ حجاج ابن یوسف، اور تو نے بڑے ظلم کیے، لیکن جب ایک مسلمان بیٹی کی آبرو کو لوٹا گیا، اس نے کہا واہ حجاج، اے حجاج میری آبرو کو لوٹا جا رہا ہے، اس نے کہا لبیک یا بنتی، اے میری بیٹی میں تیرے بچاؤ کے لیے آ رہا ہوں۔ ابن قاسم کیا آیا؟ ہمارے لیے بھی اسلام کا پیغام لے کے آیا۔ اور جتنے مسلمان اس مسجد میں موجود ہیں، اور بر صغیر کی جتنی مسجدوں میں مسلمان موجود ہیں، جب سارے کے سارے مسلمانوں کی نیکیاں جمع ہوتی ہیں تو اللہ کی قسم ابن قاسم کے پلڑے ہو جاتی ہیں۔ ابن قاسم اگر یہاں نہ آتا تو ہم آج بھی کسی مندر کے اندر کسی بدھ کے سامنے گھٹنے ٹیک کے ہم بھی بڑبڑ کر رہے ہوتے۔ حضرات کہا گیا مسلمان کہ موریا کے دارالسلطنت میں ایک بیٹی لوٹی گئی تھی، اسے کہا واہ معتصم،
محسن تو کس بات کا حلیفہ ہے؟ محسن تیری خلافت کا کیا فائدہ ہے؟ عیسائی گنڈوں نے میرے دوپٹے کو اتار لیا ہے، میرے لباس کو نوچ لیا ہے، میری آبرو کو پامال کر دیا ہے۔ اس نے کہا لبیک یا بنتی، ہے میری بیٹی، میں تیری مدد کے لیے آ رہا ہوں۔ ابن حنبل کو کوڑے مارنے والے اور ابن زبیر کو شہید کرنے والے مسلمانوں میں اتنی غیرت تھی، شریفوں اور زرداریوں، تم میں اس غیرت کا بھی ٹکا بھی موجود نہیں۔ یار یہ ملاؤں کا کہاں ہے؟ ملا چاہتے ہیں، ملا لڑائی کرنا چاہتے ہیں، ملا یہ چاہتے ہیں۔ یار ملا کیا اور کیا ہے؟ ملا کے پاس ایک سپیکر ہے، ایک محراب ہے، منبر ہے، ٹوپی ہے۔ کیا ہے ملا کے پاس؟ دہشت گرد، دہشت گرد، دہشت گرد۔ اور کیا ہم نے دہشت گردی کی؟ وہ ہم تو اپنی جانوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، ہم تو اپنے مدارس کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ ہم نے ہمیشہ امن کا درس دیا، ہم نے ہمیشہ محبت کا درس دیا، ہم نے ہمیشہ اللہ کی توحید کا درس دیا، ہم نے ہمیشہ پیغمبر دو عالم کے نظام کا درس دیا۔ اور زانیوں اور شرابیوں، یہ سارے زانی شرابی اقوام والے حضور کے اس لیے دشمن ہیں، کہتے ہیں زنا جو ہے حضور کا نظام آئے گا، زنا مٹ جائے گا، حضور کا نظام آئے گا، لواطت مٹ جائے گی، حضور کا نظام آئے گا، شراب مٹ جائے گی، حضور کا نظام آئے گا، جوا مٹ جائے گا، حضور کا نظام آئے گا، سود مٹ جائے گا، حضور کا نظام آئے گا، جابرانہ قتل مٹ جائے گا۔ اور جاؤ، حضور کے نظام میں جتنی باتیں ہیں انسانوں کی فلاح کی ہیں، اور زنا کرتے ہو، عیاشی کرتے ہو، لیکن اس حرام کا بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ اسلام اس ظلم کو نہیں مانتا۔ مظلوم کو قتل کرتے ہو اور قتل کے بعد پھانسی کے پھندے پہ چڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ اسلام اس ظلم کو نہیں مانتا۔ شراب پیتے ہو، ہر بونگ بجاتے ہو، لوگوں کو ذلیل کرتے ہو، لوگوں کے شیشے توڑتے ہو، گالیاں بکتے ہو، اسلام اس ظلم کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اسلام کی حدیں کس لیے ہیں؟ زنا کی حد حفاظت نسب کے لیے، قتل کی حد حفاظت جان کے لیے، چوری کی حد حفاظت مال کے لیے، قتل کی حد حفاظت جان کے لیے، قذف کی حد حفاظت ناموس کے لیے، چوری کی حد حفاظت مال کے لیے۔ اور اسلام کی کوئی حد ایسی نہیں جس کے اوپر اعتراض کیا جا سکے۔ اعتراض تمہارے زنا پہ ہے، اعتراض تمہاری شراب پہ ہے، اعتراض تمہاری چوری پہ ہے، اعتراض تمہاری ڈکیتی پہ ہے، اعتراض تمہارے استحصال پہ ہے۔ ہم جب تک زندہ ہیں ہمارے پاس قلم ہے، ہمارے پاس زبان ہے، انشاءاللہ ہم یہود و نصارہ کی ان سازشوں کو بے نقاب کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ حضور علیہ السلام کے نظام کے بارے میں لوگوں کے جذبات کو اجاگر کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں پیغمبر زمان علیہ السلام و تسلیم کی شریعت پہ ڈٹنے کی توفیق دے اور یہود و نصارہ کی چالوں سے بچنے کی توفیق دے۔ واحد الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حضرات گرامی قدر، سیرت امیر المومنین اور سیرت امام مظلوم اور الشہید حین قراءۃ القرآن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے کچھ گزارشات کرنا مقصود تھی، لیکن یہود و نصارہ کا وہ دباؤ جو عالم اسلام کے اوپر اور پاکستان کے اوپر بڑھتا جا رہا ہے، اس کے پس منظر میں میں نے عقائد کے اس اختلاف کو اور اعمال کے اس اختلاف کو بیان کرنے کی جستجو کی ہے، جس کی وجہ سے یہود و نصارہ اور ہمارے درمیان جو حلیج ہے اس کو پاٹنا ممکن نہیں رہا۔ یہود و نصارہ کا ہمارے ساتھ اختلاف کئی ایک ایشوز کے اوپر ہے، جن میں سے پہلا ایشو توحید کا ایشو ہے۔ ہم توحید قادر مطلق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یگانہ سمجھتے ہیں، یکتا سمجھتے ہیں، جبکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹوں کو مانتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اللہ کو تھکاوٹ رکاوٹ نہیں ہوتی، جبکہ ان کے نزدیک اللہ تھک جاتا ہے۔ ہمارے نزدیک جبریل امین اپنی مرضی سے اللہ کے کلام کو لے کے نہیں آتے،
بلکہ مالک کائنات کے حکم سے لے کے آتے ہیں. ان کے نزدیک جبریل نے ان سے بے وفائی کی اور حضور کے سینے کے اوپر وحی کا نزول فرما دیا. ہم نبی آخر الزمان کو مانتے ہیں, اللہ کے آخری نبی کو اپنے دل کی گہرائیوں سے مانتے ہیں. وہ ہمارے جگر کی ٹھنڈک ہیں, ہمارے دل کی دھڑکن ہے, لیکن وہ حضور علیہ السلام کی رسالت و نبوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں. ان کے نزدیک زنا کرنے سے, لواطت کرنے سے, جوا کھیلنے سے, سود کھانے سے, شراب پینے سے انسان کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قربانی کا بکرا بن کے, بالکل نہ صحیح الفاظ بولا, قربانی کا مینڈا بن کے وہ پھانسی کے پھندے پہ چڑھ چکے ہیں. معاذ اللہ, اللہ نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا ہے. اب انسانوں کو ان کے گناہوں کے اوپر کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. جو مرضی کرتے پھرو, منہ کالے کرتے رہو, عزتیں لوٹتے رہو, شرابیں پیتے رہو, بدکاریاں کرتے رہو, کچھ بھی نہیں. جبکہ ہمارے نزدیک انسان کی فلاح و بہبود کا دار و مدار کسی نسب کے اوپر نہیں, کسی حسب کے اوپر نہیں, بلکہ اس کے نامہ یا مال کے اوپر ہے. فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ, جس کا دایاں پلڑا بھاری ہوگا وہ جنتی ہے, جس کا بایاں پلڑا بھاری ہوگا جہنمی ہے. ہمارے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب کی حدیں اور آپ کا نظام انسانوں کی فلاح و بہبود کا نظام, ان کے نزدیک وہ انسانوں کو کچلنے والا نظام ہے. وہ چاہتے ہیں زنا کے اڈے کھلے ہوں, عورتوں کے اوپر ظلم کیا جائے اور لائبلٹی کو نہ اٹھایا جائے. کئی لوگ کہتے ہیں دوسری, تیسری, چوتھی شادی, یار یہ کیا بات ہے. اور انسان اگر کوئی فائدہ حاصل کرتا ہے اس کے بدلے اس کی ذمہ داریاں بھی اسلام اس کے اوپر عائد کرتا ہے. اسلام کہتا ہے 2, 3, 4 عورتیں اگر رکھنی ہیں, ان کے خرچے بھی تمہیں اٹھانے پڑیں گے, ان کی کفالت بھی کرنا پڑے گی, ان کے درمیان عدل بھی کرنا پڑے گا, انصاف بھی کرنا پڑے گا. کرنا ہے کر لو. ادھر کیا ہے, 2-4 منٹ کے لیے, آدھے گھنٹے کے لیے عورت کو استعمال کیا جائے, اس کے بعد کتیا بنا کے اس کو سائڈ کے اوپر کر دیا جائے. یہ کہتے ہیں ہماری تہذیب میں آزادی ہے, ہم بڑے لبرل ہیں. وہ ایسی لبرٹی کے اوپر اللہ کی لاکھوں لعنتیں ہوں. ایسی لبرٹی کو کیا کیا جائے جس میں عورت کے اوپر ظلم ڈایا جائے اور عورت کو آزادی نسواں کا گندا غلیظ نعرہ اور جھوٹا پراپیگنڈا کر کے اس کو ایک کھلونے کے طور پر استعمال کیا جائے. اسلام کسی کو کھلونے کے طور پر استعمال نہیں کرتا. اسلام کی جتنی حدیں ہیں وہ انسانوں کے بینیفٹ کے لیے ہیں. زنا کی حد کا مقصد انسانوں کے نسب کو بچانا ہے, قتل کی حد کا مقصد انسانوں کی جان کو بچانا ہے, چوری کی حد کا مقصد انسانوں کے مال کو بچانا ہے, شراب کی حد کا مقصد انسانوں کی عقل کو بچانا ہے. لیکن ہمارے کئی مسلمان یاروں بڑے مولوی جو ہیں وہ جناب کوڑے مار دیے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. یہ کیا؟ اللہ کی حدوں کو سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ کی حدیں کس مقصد کے لیے ہیں؟ اور یار تمہیں زانی پر ترس آتا ہے, مظلوم کے اوپر ترس نہیں آتا. تمہیں قاتل کا ترس آتا ہے, مقتول کا ترس نہیں آتا. تمہیں چور کا ترس آتا ہے جس کے گھر سارے کا سارا مال لٹ گیا, تمہیں اس میں کوئی ترس نہیں آتا. تمہیں شرابی پر ترس آتا ہے, گڑ گپاڑا کر کے جیسے شیشے توڑ دیے, ایسی گاڑی توڑ دی, اس میں کوئی ترس نہیں آتا. اور کیا تم الٹے سیدھے پراپیگنڈے کا نشانہ بن کے تم بھی حضور کے نظام کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے ہو. کائنات میں جتنے بھی نظام ہیں کوئی نظام حضور کے نظام کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جتنے حلیے ہیں کوئی حلیہ حضور کے حلیے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جتنی تہذیبیں ہیں کوئی تہذیب حضور کی تہذیب کا مقابلہ نہیں کر سکتی. جتنے تمدن ہیں کوئی تمدن حضور کے تمدن کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جتنے آئین اور قانون ہیں کوئی آئین اور قانون حضور کے آئین اور قانون کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ میں ڈٹ کے اور صحیح معنوں میں کھلے دل کے ساتھ حضور کی شریعت کا جھنڈا اٹھانے کی توفیق دے. ہمارے سینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھول دے. اور مسلمان جو ہے نا بڑے مغلوب ہو گئے ہیں, اور یار چلو اس کو آنے دو, اس کو آنے دو, کس کو آنے دو. سارے امریکہ کے ٹاؤٹ, سارے امریکہ کے ایجنٹ, سارے وائٹ ہاؤس کے جوتے پالش کرنے والے, سارے وائٹ ہاؤس کے اوپر جھکنے والے. حضور کا وعدہ ایک بھی نہیں. ڈاکٹر عافیہ جناب پکڑی گئی, ساروں نے ہونٹوں کو سیاہ ہوا. ڈاکٹر قدیر جناب ظلم کا نشانہ بنا, سب نے ہونٹوں کو سیاہ ہوا. قبائلی علاقوں میں ظلم ہو رہا, بالکل جی. دہشت گردی جو ہے نا وہ بڑی بری چیز ہے, اس کے علاوہ آپریشن ہونا چاہیے. اور میاں شہباز شریف صاحب وہ دہشت گرد نہیں ہیں, وہ پاکستانی ہیں, وہ مسلمان ہیں. امریکہ کی چال ہے. میں کسی سے نہیں گھبراتا. بات وہ کہتا ہوں یہ دل میں آتی ہے, زندگی موت اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے. اور میرے بھائی فوجی مجھے ان سے پیار ہے, ان سے عقیدت ہے, اس لیے وہ پاکستان کی سرحدوں کے محافظ ہیں. لیکن امریکہ اپنی چال میں کامیاب ہو چکا ہے. اس نے ہماری فوج کو قبائلی غیور عوام کے ساتھ لڑوا دیا ہے. یہی اس کی سازش تھی کہ غیور قبائلی عوام جو پاکستان کے بھی جانشار ہیں, جو
اسلام کے وفادار ہیں، ان کو پاکستان کی عظیم فوج کے ساتھ لڑوا دیا جائے، ان کو ٹکروا دیا جائے، ان کی آپس میں ہانہ جنگی کروا دی جائے، اور فصلی بٹیرے کوئی شریف کوئی اداری اور دہشت گردی کے خلاف آپریشن بڑا ضروری ہے۔ اور کون سا دہشت گرد ہے؟ کیا پگڑی پہننا دہشت گردی ہے؟ کیا داڑھی رکھنا دہشت گردی ہے؟ اور کیا فضول ترین ایک انتہائی احمقانہ ترین بات ہے جو ان بے وقوفوں کو سمجھ میں نہیں آتی اور ان کو سمجھ آ بھی نہیں سکتی؟ انہیں اللہ کا آسمان کے داتا کا زمین کے داتا کا فرق نہیں پڑ چلتا، ان کو اگر دہشت گردی کا اور اسلام کا فرق سمجھ میں نہیں آتا، یہ کوئی چمڑے کی بات نہیں۔ لیکن میں تو یہ صحیح معنوں میں آج بات سمجھا ہوں۔ پہلے تو لوگ کہتے ہیں جنہوں نے کار دانے انہوں نے کملے بھی سیانے، لیکن اب اندازہ ہو جن کے در دانے ہیں وہ سب سے زیادہ بے وقوف ہیں، سب سے زیادہ احمق ہیں۔ اللہ نے ان الو اور بدھوؤں کو ہمارے پر مسلط کر دیا ہے، اور ہماری قوم بھی جناب ان کی ٹوٹ بنی ہوئی ان کے نعرے لگا رہی ہے جیوے جیوے، اور یہ کوئی جیوے جیوے نہیں، انہی لوگوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کرنا ہے، انہی لوگوں نے پاکستان کو امریکہ کا غلام بنانا ہے، انہی لوگوں نے پاکستان کو امریکہ کے سامنے ایک بالکل بکرے کی مانند لگا دینا ہے۔ اور یار کوئی بات ہے جس بندے کے خلاف بغض ہو یہ دہشت گرد ہے، دہشت گرد ہر بندے کو، مجھے پکڑ کے لے جائے اسے دہشت گردی کی ہے، آپ کو پکڑ کے لے جائے دہشت گردی کی ہے، جو داڑھی والا ہے اس کے اوپر اسٹیکر لگا دو اس کے ماتھے کے اوپر دہشت گرد جا رہا ہے۔ یار کون سی دہشت گردی؟ کسی کے پاس بندوق نہیں، کسی کے پاس پسٹل نہیں، لاٹھی نہیں، چاقو نہیں، لیکن عام پراپوگنڈا، جھوٹا پراپوگنڈا، فراڈ کرنا اور میڈیا میں تسلط جناب جما کر اور سارے جناب وہاں پر اپنے ایجنٹ بٹھا کر وہ سارے جناب مسلمانوں اور اسلام کے خلاف بکواسیات کر رہے ہیں، حضور کے نظام کے خلاف پراپوگنڈا کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں یہود و نصارہ کے چنگل سے نجات دلوائے اور پاکستان میں بھی اور دنیا میں اسلام کو غالب فرمائے، لیکن اس کے لیے آپ کو نکلنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو مادہ تیار کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نیک ارادوں اور برکت نصیب فرمائے۔ واحد دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔